بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہے، سونے کا سنت طریقہ کیا ہے اور سونے کی دعا کون سی ہے، ساتھ ہی الٹا سونا کیسا ہے۔ پہلی بات کہ سونے کا سنت طریقہ کون سا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا دن کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کریں، کیونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جو سورۃ الملک پڑھ کر سوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے اس میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرد عورت اس سورت کو پڑھنے کے بعد سوئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب سوئیں تو دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھیں اور قبلہ رخ ہو کر دائیں کروٹ پر سوئیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طرح ہاتھ رکھا اور سیدھے ہاتھ پر لیٹ گئے قبلہ رخ ہو کر، یہ ہے سنت طریقہ سونے کا۔ بہتر یہ ہے کہ پوری رات اسی طرح سویا جائے۔ اگر پوری رات نہیں سو سکتے تو کم از کم جب سونے کے لیے لیٹیں تو اسی طریقے سے لیٹیں، تاکہ ابتداً سونے کا سنت طریقہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور سونے سے پہلے ایک مشہور دعا اللہم بسمک اموت و احیا پڑھیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور بھی ثابت ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ پہلی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ سونے کو بھی ایک قسم کی موت کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح دوسری جو دعا ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اس کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں، لیٹنے کے بعد آپ پڑھیں یہ دعا، اے اللہ مجھے بچائیے اپنے عذاب سے اس دن جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ایک بات کہ الٹا سونا کیسا ہے، تو بالکل منہ کے بل، پیٹ کے بل سونا یہ خلاف سنت ہے، یہ ویسے بھی تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹا لیٹا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ، کہ یہ ایسا طریقہ سونے کا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس لیے انسان کو الٹا ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ دو باتیں اور بھی سمجھیں کہ سنت طریقہ تو سیدھے ہاتھ پر قبلہ رخ ہو کر سونا ہے، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہے، کسی کو بیماری ہے، سیدھے ہاتھ میں پریشانی ہے، سونے میں تکلیف بڑھتی ہے، یا اور کوئی ایسے مسائل اس کے ہیں، تو بے شک وہ سیدھا لیٹ سکتا ہے، الٹا نہیں، سیدھا لیٹ سکتا ہے۔ اور بحالت مجبوری انسان الٹے ہاتھ پہ سو جائے تو جائز ہے، کوئی مجبوری ہو سخت، اور کسی بھی طرح اگر نہ سو سکتا ہو، نہ سیدھے ہاتھ پر سو سکتا ہے، نہ سیدھا سو سکتا ہے، نہ الٹے پاؤں پر سو سکتا ہے، تو ایسی مجبوری میں بہرحال الٹا سونا اس کے لیے درست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔